بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کے مقدس اور بابرکت مہینے میں کسی بھی دن یہ دو عظیم اور فضیلت والے صدقات ضرور ادا کریں، کیونکہ اس پاکیزہ مہینے میں یہ دونوں صدقات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی مقبول اور پسندیدہ ہیں۔ پہلا عظیم صدقہ یہ ہے۔ معزز سامعین، ایک شخص بہت شدید مجبوریوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں بھاری نقصان، کبھی قرضوں کا ناقابل برداشت بوجھ، کبھی لگاتار بیماریوں کا سامنا۔ ایک دن آنکھوں میں آنسو بھرے وہ ایک بزرگ اور نیک عالم دین کے پاس پہنچا اور عرض کیا، حضور، میری زندگی اب تو صرف مصیبتوں اور آزمائشوں کا مجموعہ بن چکی ہے، میں کیا کروں؟ بزرگ نے محبت اور شفقت سے فرمایا، بیٹا، رجب کا یہ مبارک اور پرنور مہینہ عنقریب آ رہا ہے۔ اس میں یہ دو خاص اور بابرکت صدقات ضرور ادا کرنا، کیونکہ یہ دونوں اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بے حد عزیز اور محبوب ہیں۔ وہ شخص حیران ضرور ہوا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی امید اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ ان دونوں صدقات کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ چند دنوں کے بعد ایک رات وہ گہری اور پرسکون نیند میں تھا کہ اچانک اسے ایک عجیب اور حیرت انگیز خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کئی نورانی اور مقدس ہستیاں موجود ہیں۔ ان کے چہرے نور الہی سے چمک رہے ہیں اور ہاتھوں میں بہت بڑے بڑے چمکتے اور قیمتی پتھر ہیں جو پہاڑوں کی مضبوط چٹانوں جیسے ہیں۔ وہ ان پتھروں سے اس کی چھت پر انتہائی پائیدار اور قلعہ نما دیواریں کھڑی کر رہی ہیں۔ وہ خوف زدہ ہو کر چیخ اٹھا اور بولا، بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر یہاں پہ مضبوط اور شاندار تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ ایک فرشتہ اس کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، مگر یہ تعمیر تمہاری خواہش سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے براہ راست حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے جو عظیم صدقہ شروع کر دیا ہے، اس کے بدلے میں ہم تمہارے گھر کو اس طرح محفوظ، مضبوط اور بابرکت بنا دیں۔ معزز سامعین، صدقہ کے بارے میں ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جو خیال آتا ہے وہ مال و دولت، کھانا پینا، کپڑے یا دیگر اشیاء کا ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسہ یا مادی چیزوں کا دینا ہے، مگر یہ سوچ مکمل اور جامع نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ ایسے عظیم صدقات بھی موجود ہیں جو بغیر کسی مالی خرچ کے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے بابرکت اعمال جو ہر شخص امیر ہو یا غریب بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر صدقہ صرف مالی مدد کا نام ہوتا تو غریب اور نادار لوگ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب اور مقرب کیسے بن سکتے؟ مگر رجب کا یہ مقدس اور پرفضیلت مہینہ ہمیں ایک ایسی عظیم اور روشن حقیقت سے آگاہ کرتا ہے جو ہماری پوری سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ عظیم درس عطا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑے اور قیمتی صدقات وہ ہیں جن کے لیے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے محبوب اور برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب کیوں قرار پائے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں دو ایسے عظیم اور بابرکت صدقات دیے جو نہ صرف آپ کی مستقل سنت ہیں بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور مقبول اعمال بھی ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو عظیم اور فضیلت والے صدقات کون کون سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ آرزو کی کہ آپ کی دعائیں فوری طور پر قبول ہوں، آپ کے تمام دکھ، درد اور پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون، اطمینان اور خوشحالی سے بھر جائے؟ تو سمجھ لیں کہ اس کا سب سے بڑا راز انہی دو عظیم صدقات میں چھپا ہوا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہیں، آپ کی عادت کریمہ بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز بھی یہی ہیں۔ اگر آپ ان دو بابرکت صدقات کو اپنی روز مرہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو یقین کریں آپ کی دنیا بھی روشن اور چمکدار ہو جائے گی، آپ کی قبر بھی نور الہی سے بھر جائے گی، اور آخرت میں بھی عظیم کامیابی اور فلاح آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دنیا میں ہر انسان کی یہی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال اور پرسکون ہو، گھر میں امن و محبت ہو، رزق میں خوب برکت ہو، اولاد نیک صالح اور فرمانبردار ہو، بیماریوں سے مکمل نجات ملے، کاروبار میں مسلسل ترقی اور کامیابی ہو۔ تو یاد رکھیں، جب کوئی بندہ اپنی زندگی میں صدقہ کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی واقعی چمک اور نور سے بھر جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ بابرکت اور عظیم کنجی ہے جو بند قفل کو کھول دیتی ہے، تمام راستے ہموار اور روشن کر دیتی ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دیتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل کر دیتی ہے۔ صدقہ صرف روپیہ، پیسہ یا مادی اشیاء دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت، اطاعت اور نیاز مندی پیش کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ جو بندہ بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسی راہیں اور دروازوں کو کھول دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے اور پریشانیوں کو دور بھگا دیتا ہے۔ معزز سامعین، خاص طور پر رجب کے اس مقدس اور پرنور مہینے میں جب یہ عظیم صدقات کیے جائیں تو اللہ کی رحمت اور برکت اور بھی زیادہ شدت اور خوبصورتی سے برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صدقہ کی عظیم اور لامحدود طاقت ہے۔ مگر آج ہم جو دو خاص اور بابرکت صدقات آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ عظیم اور بلند مرتبہ ہے۔ ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ مال و دولت کی، نہ جیب پر کوئی بوجھ آتا ہے۔ یہ وہ عظیم صدقات ہیں جو اگر رجب کے بابرکت مہینے میں اپنا لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنے خاص اور مقرب بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں، اور یہی وہ صدقات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مستقل اور خوبصورت معمول تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دونوں عظیم صدقات کیا ہیں؟ یہ مہینہ محض تقویم کا ایک حصہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون، برکت اور مغفرت سے بھرا ہوا انمول خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجب کا یہ مقدس مہینہ آپ کے لیے رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا باعث بنے تو سب سے پہلا عظیم صدقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کشادہ اور فراخ کر کے دوسروں کی غلطیاں، خطائیں اور تکلیفیں معاف کر دیں۔ یہ صدقہ ایسا عظیم اور بابرکت ہے کہ جس کے لیے جیب سے کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، مگر اس کا ثواب، اجر اور فضیلت اتنی عظیم اور لامحدود ہے کہ پوری زندگی تبدیل ہو کر روشن اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ معاف کرنے والا شخص اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ رجب کا یہ مقدس مہینہ در حقیقت معافی، درگزر، عفو اور بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام بشر نہیں بلکہ وہ عظیم اور برگزیدہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص قربت اور محبت عطا فرمائی، جو اللہ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا عظیم درس دیا ہے تو ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی اور انسانی عمل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے پسندیدہ اور عزیز صفات میں سے ایک ہے۔ اللہ خود غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو بار بار معاف فرماتا رہتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو دل کھول کر معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عزت، بلندیاں اور قرب عطا فرماتا ہے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی اطمینان تو مل سکتا ہے مگر حقیقی عزت، بلندی اور سکون صرف معاف کر دینے میں پوشیدہ ہے۔ رجب کا یہ پرفضیلت مہینہ یہی عظیم پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی رحمت، مغفرت اور برکت کے دروازوں کو تم پر کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں، زندگی سے تمام پریشانیاں اور تکالیف ختم ہو جائیں، رزق میں خوب برکت آئے اور گناہ بخش دیے جائیں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا یہ عظیم اور بابرکت صدقہ اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جن گھروں اور خاندانوں میں معافی، درگزر اور عفو کا خوبصورت کلچر ہوتا ہے وہاں سکون اور اطمینان خود بخود نازل ہوتا ہے، محبت اور الفت بڑھتی ہے اور برکتیں اور رحمتیں مسلسل آتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے رجب کے اس مقدس اور پرنور مہینے میں یہ پختہ عہد کریں کہ ہم اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت، انتقام یا کینہ کے بجائے صرف محبت، رحم دلی اور درگزر رکھیں گے۔ میری بات اچھی طرح یاد رکھیں، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی اور رحمت نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سب سے بڑا سکون، اطمینان اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو دل کھول کر معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا پھلکا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، چہرے پر نور الہی اور تازگی آ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اسے اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ تو آئیے رجب کے اس بابرکت اور پرفضیلت مہینے میں سب سے پہلا عظیم صدقہ یہ کریں کہ جس نے بھی ہم پر ظلم کیا ہو، تکلیف دی ہو یا حق تلفی کی ہو، ہم اسے خلوص دل سے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کو اتنا زیادہ پسند اور محبوب ہے کہ وہ ہم پر ایسی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت نازل فرمائے گا جن کا ہم نے کبھی تصور نہ کیا ہوگا۔ یہی پہلا عظیم اور بابرکت صدقہ ہے، یہی رجب کے مقدس مہینے کی اصلی خوشبو اور روح ہے، اور یہی وہ عظیم سبق ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سنت سے سکھایا ہے۔ رجب کا یہ پرنور مہینہ اہل ایمان اور مومنین کے لیے خوشی، برکت، مغفرت اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ اس انمول اور قیمتی موقع کو غفلت اور لاپرواہی میں نہ گزاریں بلکہ ان خاص اور بابرکت اعمال کو ضرور اپنائیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول ہیں۔ رجب کے مقدس مہینے میں یہ دو عظیم اور فضیلت والے صدقات ضرور ادا کریں، کیونکہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں یہ دو صدقات اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند اور عزیز ہیں۔ صدقہ صرف مال، دولت یا کھانے پینے کی اشیاء دینے کا نام نہیں بلکہ صدقہ کی کئی قسمیں، کئی شکلیں اور صورتیں ہیں،
اور ہر ایک کا اجر و ثواب اور فضیلت بے انتہا عظیم اور لامحدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیک اور صالح عمل صدقہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت، محنت اور صلاحیتوں سے اللہ کے بندوں کو عطا کرتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی عیادت اور تیمار داری کرنا، یتیم کا سہارا اور سرپرست بننا، یا کسی محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا اور اس کی مدد کرنا۔ یہ سب عظیم صدقات ایسے بابرکت اعمال ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہیں، اور بندے کے گناہوں کا کفارہ اور مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ رجب کے مقدس مہینے میں یہ دو عظیم صدقات ضرور ادا کریں، کیونکہ رجب کے بابرکت مہینے میں یہ دو صدقات اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہیں۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ ظاہری اور مادی تعلق کا ہے، یعنی مالی خیرات، سخاوت اور مدد، اور دوسرا صدقہ اپنے نفس، جذبات اور دل کے ساتھ باطنی تعلق کا ہے، یعنی صبر کرنا اور شکوہ شکایت سے باز رہنا۔ یہ دونوں عظیم صدقات اس لیے بہت زیادہ اہم اور بابرکت ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری بیرونی اور ظاہری زندگی سے ہے، اور دوسرے کا تعلق ہماری اندرونی کیفیت اور روحانی حالت سے ہے۔ اس طرح یہ دو اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل، متوازن اور روشن بنا دیتا ہے۔ رجب میں صدقہ کرنے کی خاص اور عظیم فضیلت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنت کریمہ کو یاد کرنے، تازہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کا بابرکت مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں صدقہ و خیرات، سخاوت اور ایثار کو بکثرت اپنایا، اور امت کو بھی اس کی بار بار ترغیب اور تلقین فرمائی۔ آپ کی ذات گرامی سراپا کرم و سخاوت اور فیاضی تھی۔ آپ کبھی کسی سائل اور محتاج کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، اور اگر اس وقت کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں ضرور پورا فرما دیتے۔ اس لیے جب ہم اس بابرکت مہینے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو در حقیقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ اور تازہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب اور محبت کا سب سے بڑا اور عظیم ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرا عظیم صدقہ صبر کرنا ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک بہت بڑی، عظیم اور روشن حقیقت رکھتا ہے کہ صبر بھی ایک عظیم اور بابرکت صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقہ کو صرف مالی اور مادی مدد سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ صبر دل، جذبات اور نفس کا سب سے قیمتی اور عظیم صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، غم، نقصان، آزمائش یا مصیبت کے باوجود زبان کو شکوے، شکایت اور گلے سے روک لیتا ہے، دل کو مایوسی اور نا امیدی سے بچاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور تقدیر کو خلوص دل سے قبول کر لیتا ہے، تو یہ صبر ہے، اور یہی صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے قیمتی اور گراں قدر صدقہ شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی روشن، زندہ اور تابناک مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ نے بچپن سے یتیمی اور تنہائی کا صبر فرمایا، جوانی میں غربت اور تنگ دستی کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے شدید ظلم اور ستائے کا صبر فرمایا، طائف میں پتھروں کی بارش برداشت کی مگر ہمیشہ صبر سے کام لیا، یہاں تک کہ اپنی پیاری اولاد کے انتقال پر بھی عظیم صبر کا دامن تھاما۔ ہر موقع پر آپ نے اپنے رب پر کامل توکل کیا اور امت کو یہ عظیم اور بابرکت سبق عطا فرمایا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اور محبوب بنا دیتا ہے۔ سوچیں، جب آپ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں تشریف فرما تھے، کفار کانٹے بچھاتے، گالیاں دیتے،
پتھر مارتے مگر آپ نے کبھی بد دعا نہ فرمائی بلکہ ہمیشہ صبر اور تحمل سے کام لیا۔ یہی عظیم صبر آپ کا دوسرا بابرکت صدقہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور عزیز تھا۔ ایک اور موقع پر جب آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں کے سرداروں نے انتہائی بے ادبی اور ظلم کیا اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے پر اکسایا۔ آپ زخمی اور خون آلود حالت میں بھی صرف یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ انہیں ہدایت اور معرفت عطا فرما دے۔ یہ دو اعلیٰ ترین درجے کا صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا اور عظیم صدقہ شمار ہوتا ہے۔ رجب کے مقدس مہینے میں جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس عظیم صبر کی سنت کو زندہ اور تازہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ستائے، ظلم کرے یا حق تلفی کرے تو ہم بدلہ لینے، انتقام یا شکوے کے بجائے صبر کا یہ عظیم اور بابرکت صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل اور کٹھن ضرور لگتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اجر، ثواب اور فضیلت لامحدود اور بے حساب ہے۔ قرآن مجید میں بار بار ارشاد ہوتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اور لامحدود اجر عطا کیا جائے گا۔ گویا یہ وہ عظیم صدقہ ہے جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ اس لیے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ رجب کے مقدس مہینے میں یہ دو عظیم صدقات ضرور ادا کریں، کیونکہ رجب کے بابرکت مہینے میں یہ دو صدقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہیں، تو ہمیں یہ پختہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نہ صرف مالی اور مادی صدقہ دیں گے بلکہ صبر کا یہ عظیم اور باطنی صدقہ بھی ضرور ادا کریں گے۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ اور تابناک کرنے والا ہے، اور یہی وہ روشن راستہ ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب، محبت اور رضا تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رجب کے صدقے اور اس کی برکت سے ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، تکالیف اور مصیبتیں دور فرما کر زندگیوں میں خوشحالی، سکون اور برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کامل ایمان پر فرمائیں، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔